جب حج مکمل ہو جائے یا عمرہ مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 200۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے احکامات کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویڈیو کو، آیت کو، تفسیر کو، ترجمے کو مکمل سنیں اور دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، اس کی بجائے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ اس آیت سے بلند آواز سے ذکر کرنا اور لوگوں کو اکٹھے مل کر ذکر کرنا دونوں ثواب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں دعا کرنے والوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی اور آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ دنیا کی بہتری طلب کرنے کا حکم۔ یاد رہے کہ مومن اگر دنیا کی بہتری طلب کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ طلب دنیا اگر دین کی تائید و تقویت کے لیے ہو تو یہ دعا بھی امور دین سے شمار ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آخرت کو اصلاً فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا بہرحال مسلمان کے شایان شان نہیں۔ دنیا کے طلبگاروں اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو
تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نیز ایک اور مقام پر صرف دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہنے والوں سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور افضل چیز ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام سے گزارش ہے، ہمارا یہ تبلیغ قرآن پاک کی تفسیر والا چینل روزانہ کی 1-2 آیات سنیں۔ ہر آیت سیکھنے پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہمیں پہنچ سکے، آپ کو پہنچ سکے، تاکہ ہر ویڈیو کو دیکھ کر سن کر ہمیں آپ کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔